السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوست ہے، انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ مفتی صاحب کیا حمل کو ضائع کرا سکتے ہیں، حمل کو ساقط کرا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا اور دونوں میں نکاح کا سلسلہ جاری فرمایا۔ یہ نسل کو بڑھانے کے لیے ہے اور اس شریعت کا تقاضا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت کو دیکھ کر فخر فرمائیں۔ تو نکاح یہ افزائش نسل کا ذریعہ ہے، نسل کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم کو جاری فرمایا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے یا یہ سوچتا ہے کہ ہم زیادہ اولاد پیدا کریں گے تو ہم کھلائیں گے کہاں سے، تو اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے، کسی انسان پر اس کی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ رزق ہم دیں گے، رزق کی فکر تم کو نہیں کرنی ہے۔ بہرحال تو اگر رزق کے ڈر سے کوئی حمل کو ضائع کرا رہا ہے تو یہ حرام ہے، بالاتفاق حرام ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں آتا ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہو تو کیا حمل کو ضائع کرا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مجبوریاں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بیوی کو حمل ٹھہر گیا، اب اندیشہ ہے کہ پہلے سے چھوٹا بچہ ہے، بہت چھوٹا ہے، اب حمل ٹھہرنے کی وجہ سے دودھ عورت کا بند ہو جائے گا، تو اب یہ اندیشہ ہے کہ چونکہ دودھ اس بچے کو نہیں ملے گا جو چھوٹا بچہ ہے پہلے سے، اور ڈبے کے دودھ کا انتظام بھی نہیں ہے یا انتظام کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، کوئی دودھ پلانے والی ایسی عورت بھی نہیں مل رہی ہے کہ جو دودھ پلا سکے، یعنی بچے کے لیے الگ سے دودھ کا کوئی انتظام اگر نہیں ہے اور واقعی اگر ماں کا دودھ نہ دیا جائے تو بچے کی جان کو خطرہ ہے اور بچے کی صحت کو خطرہ ہے، تو اس صورت میں فقہا نے 4 مہینے سے پہلے حمل کو ضائع کرانے کی اجازت دی ہے۔ بات کو پھر سے سمجھ لیں کہ دودھ کا کوئی انتظام نہ ہو، نہ دودھ پلانے والی کوئی عورت ہو، نہ ڈبے کے دودھ کا یہ شخص انتظام کر سکتا ہو، یا اگر ڈبے کا دودھ پلائیں تو بچے کے جان کو خطرہ ہے، ماں کا دودھ ضروری ہے، تو اس صورت میں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مثلا عورت بیمار ہے اور اگر حمل اس کو ٹھہر گیا یا حمل ٹھہر گیا ہے، اب جو وقت بڑھے گا تو وہ حمل کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی ہے، یعنی تحمل حمل کو اٹھانے، حمل کو رکھنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے، بیماری بڑھ جائے گی، یا پہلے سے بیمار نہیں ہے لیکن بیمار ہو رہی ہے حمل کی وجہ سے اور اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، واقعی کوئی ماہر طبیب ڈاکٹر مسلمان ہو اور شریعت کا پاس و لحاظ ہو اس ڈاکٹر کو، اور وہ ماہر ڈاکٹر اگر کہہ دے کہ اگر حمل اس کو رہا تو اس کے جان کو خطرہ ہے اور اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، یہ بہت بیمار پڑ سکتی ہے، بہت کمزور ہے، وغیرہ وغیرہ، اگر واقعی کوئی ماہر ڈاکٹر اس طرح کی بات کہہ دیتا ہے اپنے تجربے سے اور مکمل تحقیق اور رپورٹ سے، تو اس صورت میں 4 مہینے سے کم کے حمل کو ضائع کرا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی دیگر مجبوریاں ہو سکتی ہیں، تو مجبوری کی شکل میں فقہا نے اجازت دی ہے کہ 4 مہینے سے پہلے کے حمل کو گرا سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ تو 2 بنیادی بات یاد رکھیں، یا تو بچے کی جان کو خطرہ ہو یا عورت کی جان کو خطرہ ہو تو حمل ضائع کرا سکتے ہیں، اور یہ 4 مہینے سے پہلے کیوں؟ اس لیے کہ 4 مہینے میں بچے میں جان پڑ جاتی ہے، اس لیے فقہا نے 4 مہینے سے پہلے کے حمل کو ضائع کرانے کی اجازت دی ہے، اور 4 مہینے کے بعد چونکہ جان پڑ گئی اب اس حمل کے گرانے کی اجازت نہیں ہے، اب اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دے، علاج کراتا رہے، اللہ تعالی محافظ ہے، انشاءاللہ اللہ ہر خطرات سے محفوظ رکھے گا۔ تو امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب دیجیے اجازت، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔